2023 جب شروع ہوا تھا تو میں نے کہا تھا یہ فوج کا سال ہے. یہ ساری پریڈکشنز میری تھی کہ 20 مئی تک ملک میں کچھ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے فوج کی پھرکی گھوم بھی سکتی ہے. یہ 6 جرنیل ہیں اور ان کے اوپر آپ کام کریں. تو جب جنرل فیض صاحب کا ستارہ میں نے پڑھا تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جنرل فیض صاحب کے ستارے تو انہیں OSD کر چکے ہیں اور یہی ستارے جو ہے 2022 کی اس ڈیٹ کے بعد سے خان صاحب کو بھی اب OSD کریں گے. اللہ پاک نے اوپر سے خود تو نہیں انسانوں کو بتانے آنا ہوتا ہے. میں نے کہا نا وزیر اعظم تو جو بن گیا وہ بیچارہ بس وہ ایک کٹ پتلی ہے. صدر ہی پاورفل ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر. تو شہباز شریف صاحب میں کہوں گی کہ ہر وقت خطرے کی زد میں رہے ہیں. خان صاحب کے پولیٹیکل ستارے بہت سٹرونگ ہیں. خان صاحب کا ستارہ, مولانا فضل الرحمان صاحب کا ستارہ اور شہباز شریف صاحب کا ستارہ اور شیخ رشید احمد صاحب کا ستارہ. عمران خان صاحب بھی انقلاب لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. بابر اعظم صاحب کے کم بیک کی تو میں نے پریڈکشن دی تھی 15 مئی 2025. اس کے بعد آپ کی کرکٹ وہ کارنامے کر سکتی ہے جو 1992 میں ہوئے. السلام علیکم ناظرین, خبریں ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ فرنٹ فٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں فضل عباس سید. ناظرین, اس پوڈ کاسٹ میں باتیں ہوں گی فرنٹ فٹ پر, اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ میں باتیں ہوں گی کچھ اس طرح سے, حال احوال جانیں گے پالیٹکس کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کچھ جو ہے وہ باتیں ہوں گی ستاروں کے احوال کے حوالے سے. تو ناظرین, میں بات کر رہا ہوں سامیہ امجد خان صاحبہ کی, جو کہ ایک مشہور و معروف پومس بھی ہیں. ویلکم کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں. سامیہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیں, آپ دوسروں کے بارے میں حال احوال بتاتی ہیں تو اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں. بچپن آپ کا کیسا تھا اور کتنی شرارتی تھیں آپ؟ بچپن کوئی نا, میں اس بات پہ ابھی بھی وہ ہوتی ہوں کہ کوئی بہت آئیڈیل سچویشن نہیں میں نے دیکھی ہوئی, کیونکہ اسلام آباد میں پیدا ہوئی, وہیں پہ ایجوکیشن ہوئی ساری جو ہے, اور اس کے بعد جو ہے ابھی ہم کچھ عرصے سے لاہور میں مائیگریٹڈ ہیں. میرے ابو CDA میں ہوا کرتے تھے, پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ابو کی ہوتی تھی جاب. ہم 6 بہن بھائی تھے, تو آئی واز دی ایلڈسٹ ون نا, آئی ایم دی ایلڈسٹ ون. تو اس میں یہ تھا کہ میرے پہ بہت لوڈ تھا رسپانسبلٹیز کا. حالانکہ میں بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ تھی, میں آل پاکستان ڈبیٹس میں جایا کرتی تھی اور میں ون کر کے آیا کرتی تھی چیزوں کو. شاید وہی کانفیڈنس آج کام آ گیا بولنے کا, ورنہ ادروائز میں تو بالکل کام کرنے والی عورت نہیں تھی. تو بچپن بس ایسے ہی ہے, مطلب سچی بات ہے, جو ایک مڈل کلاس کا بچپن ہوتا ہے آپ ویسے ہی کہہ سکتے ہیں. فادر یا مدر میں سے کس کے ساتھ سب سے زیادہ لگاؤ تھا؟ اچھا, ابو میری کمزوری تھے. صحیح. ابو جو ہے میری بہت بڑی ویکنس تھے, اور میں میرا خیال ہے میں اپنے فادر کا ریپلیکا ہوں. تو میں چھوٹی سی تھی نا, تو جب میں ہاتھ پڑھنا سیکھ رہی تھی تو میری ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میں ابو کا ہاتھ دیکھوں اور میں دیکھوں میرے ابو کی عمر کتنی ہے. مجھے ان کے جانے کا اتنا خوف رہتا تھا. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ میں ان کے نا چوری چوری سوئے ہوتے تھے, تو میں ان کی لائف لائن کی دیکھ رہی ہوتی تھی کہ ابو کی کتنی زندگی ہوگی. میرے ابو اگر ٹریول کر رہے ہوتے تھے تو میں فٹافٹ, ہمیں ماں نے سکھایا تھا کہ کوئی سفر میں ہے تو فوراً نفل پڑھو, اس کا سفر بخیر و عافیت گزرے. تو میرا دل چاہتا تھا کہ ابو کو بس گھر میں بند کر دو, ابو کو کچھ ہو نہ, باہر جائیں گے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, ابو کو کچھ ہو نہ جائے. تو ابو میری بہت بڑی کمزوری تھے, لیکن آنن فانن اور بہت جلدی گئے. ابو جو ہے نا ریٹائرمنٹ کے صرف 6 ماہ کے بعد وہ برداشت نہیں کر سکے اپنی ریٹائرمنٹ کی جو تھی, اور کیونکہ فوجی نوکری کرتے تھے, بالکل فوجی مزاج تھا ان کا, تو وہ جلدی چلے گئے بس دنیا سے جو ہے نا. سامیہ, بچپن کافی زیادہ جو ہے وہ بچوں کا شرارتوں میں بھی گزرتا ہے, تو شرارتی تھیں یا پھر جو ہے اس شرارت کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو جایا کرتی تھی؟ اور مارے کھائیں, آپ ڈانٹ ٹپٹ کی بات کرتے ہو. ماں میری اتنی اسٹرکٹ ہوتی پڑھائی کے معاملے میں, آپ یقین نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا ہو نا وہ جو جسے نمک مرچ کوٹا کرتے ہیں, مجھے اس ڈنڈے سے بھی پڑی ہوئی ہے ماں.
تو میں ضدی بہت بچہ تھی کیونکہ میں منتوں والا بچہ تھی, اور میں 2 سال شادی کے امی ابا کے پیدا نہیں ہوتی تھی. مجھے پتا تھا دنیا میں میرے ساتھ اچھی نہیں ہونی جا کے. تو جو ہے وہ یہ لوگ جا کے درباروں پہ منتیں, کہاں کہاں نوافل میری ماں نے پڑھنے. فائنلی میں 2 سال کے بعد جب دنیا میں آتی ہوں تو میں ضدی بچہ تھی بچپن سے جو ہے. تو وہ یہ سمجھتے تھے تنی کوئی ہم نے منت نہیں اتاری تھی تو یہ اس طرح ضد کرتی ہے, یا بہت میں بیمار رہتی تھی بچپن میں. تو خیر میں تو مار بہت کھائی, میں شرارتیں تو ایسے کیا یاد ہوں گی. بڑا ہم لوگوں نے سیف زمانے دیکھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں نہ ہوتا تھا کہ یہ چاچے ہیں چاچیاں ہیں. ہم لوگ دادی کے پاس ویکیشن کرتے تھے, پورے گاؤں میں پتلی تماشے دکھاتی تھی, پیسے اکٹھے کرتی تھی. تو وہ مطلب یوں تو میں نے بالکل لڑکوں والا بچپن گزارا ہوا ہے کیونکہ وہ زمانے اتنے سیف تھے. اب تو اپنے بچوں کو آپ باہر میں کہتی ہوں گیٹ سے باہر اجازت نہیں دے سکتے ہو کھیلنے کی. تو ہم نے تو بہت اچھا ٹائم دیکھا اس لحاظ سے. کس بہن یا بھائی کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ پیار تھا, جس کے ساتھ سیکرٹ شیئرنگ ہوتی ہے, راز بھی ان کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہوں؟ اچھا ایکچولی میں نے تو ان سب کو جو ہے یوں سمجھے ماں بن کے پالا ہے کہ میری امی جو ہے نا وہ بڑی سوشل رہی اپنے زمانے میں. تو میں بہت زیادہ اوور کیئرنگ ہو گئی تھی چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے نا. تو مطلب مجھے یقین جانیے کہ مجھے آج تک یہ فرق نہیں لگتا تھا, اور میں نا وہ بچہ تھی جو سب کو اکٹھا کر کے چلنے پہ بلیو کرتی تھی. جو یہ بڑے ہوتے گئے, پھر ان کے بچے بڑے ہوتے گئے تو ڈفرینسز ان میں بھی آئے. وہ دل کو دھچکے بھی لگتے ہیں رویوں کے جو ہے, جیسے پیرنٹس کو لگتے ہیں تو مجھے بھی اس طرح لگے. لیکن یہ کہ میں نے میرے بارے میں ان میں سے کوئی ایک نہیں کہہ سکتا, بلکہ مجھے اپنے بارے میں یہ سننے کو ہی ملا کہ کیونکہ میں نے اپنے والد کے جانے کے بعد 2 بہن بھائیوں کی شادی کی, تو یہ مجھے سننے کو ہی ملا کہ ہمیشہ کہ اس نے ہمیں ابو کے بعد اکٹھا رکھنے میں بہت میجر رول پلے کیا ہے. تو کیونکہ اب جب گھر کا سربراہ چلا جائے تو وہ ماں بیچاری تو معذور ہو کے لیٹ گئی تھیں, تو ماں کی بھی رسپانسبلٹی آ کے جو ہے وہ بڑھ گئی. تو بس میرا نہیں خیال, میں وہ اسد امانت علی صاحب مجھے جب ملے بھی, اور اس کے بعد جب حامد علی خان صاحب جب میرے ساتھ پروگرام کرتے تھے تو میں ایک ہی فرمائش کرتی تھی, عمرہ لنگیاں پباں پار. اگر کسی کو پنجابی نہیں آتی تو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دوں. پباں پار کہتے ہیں کہ آپ نے آن ٹوز زندگی گزاری ہو. تو میری زندگی ماشاءاللہ اللہ نے کہا ہے کہ قسمت کا گلہ مخلوق کے سامنے نہیں کرنا, میری شکایت نہیں لگانی. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے, قسمت پہ کیوں نہیں کرنا. لیکن بھی بہت ٹف جرنی ہے زندگی کی. دل چاہتا ہے اس پہ کتاب لکھوں. ابھی ایک ڈاکومنٹری مجھ پہ بنائی گئی, ابھی ریلیز ہونی ہے, وہ جو ہے وہ امریکہ سے ریلیز ہوئے گی. لیکن جو ہے مجھے اس میں بھی اپنی جرنی کی سختیاں بتانے کا اتنا مجھے مہلت نہیں مل سکی, لیکن میری جرنی بہت ٹف رہی ہے, بہت ٹف رہی ہے. اچھا جیسے ابھی آپ ذکر کر رہی ہیں بچپن میں جیسے آپ لکیروں کو پڑھ لیا کرتی تھی, آپ نے اپنے فادر کے بھی ہاتھ کی لکیریں پڑھی ہیں, تو اگر کوئی ایک اچھا پامس بننا چاہتا ہے تو اس کو کن کن مراحل میں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے؟ اچھا ایک تو یہ کہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے اور ہر کوئی بن سکتا ہے, یہ میں کبھی کسی کو ڈی مورلائز نہیں کروں گی. لیکن ایک واصف علی واصف صاحب جب کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے اسکل کو ڈال کے بھیجا ہے کہ ارن کرنے کی جو اسکل ہوتی ہے. اور میں جب بہت چھوٹی تھی, جب میں پڑھتی تھی ہاتھ کی لائنز, تو میں کہتی تھی میرے ہاتھ میں انٹرنیشنل فیم کی لائن ہے. تو میں کہتی تھی کہ میں ایسا کیا کروں گی کہ جو مجھے اللہ پاک فیم دے دیں گے نا. فیمس ہونے کی لائن تو تھی, وہ بھی انٹرنیشنل فیم کی لائن تھی. تو جو ہے, اور آج جب انٹرنیشنل لیول کی ڈاکیومنٹری بنائی گئی, اور ایک آج سے پہلے بھی واشنگٹن پوسٹ میں میری پریڈکشن کا ذکر ہوا, ابھی پھر جو ہے وہ ایک آرٹیکل بھی اسی طرح لنڈن میں پبلش ہوئے گا, اور جو ہے لیکن یہ کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوتا کہ یہ والا کام مجھے جس کو میں بریڈ اینڈ بٹر سمجھ رہی تھی کہ یہ کام مجھے فیم دلا دے گا. تو میں پڑھتی ضرور تھی ان چیزوں کو بچپن سے جو ہے, لیکن سچی بات ہے کہ یہ اس وقت نہیں سوچا تھا. صرف یہ کہ اپنے کام میں ہمیشہ یہ میسج دیتی ہوں کہ اللہ پاک نے جو بھی کام آپ کے ذمے لگایا ہے نا,
اس کو صرف ایمانداری اور آنیسٹی کے ساتھ کریں. وہی کام آپ کو عزت واپس نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا. سیکھ ہر کوئی سکتا ہے, پرابلم صرف یہ ہے کہ اس کا یہ جو یہاں سے ESP کے ساتھ تعلق ہے. اگر آپ کی اسٹرانگ ESP ہے, مطلب انٹیوشن پاور جسے ہم کہتے ہیں, اگر آپ ان چیزوں کی انٹرپریٹیشن ٹھیک سے کر رہے ہو, کیونکہ کوئی ہمارے ملک میں کوئی ویدک پریکٹس کرتا ہے, کوئی ویسٹرن پریکٹس کرتا ہے, کوئی لینگویج بولتا ہے. میں کسی کو غلط نہیں کہتی, ہر کسی کا پڑھنے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, تو سیکھ ہر کوئی سکتا ہے. لیکن اصل جو ہے نا وہ ان کے ساتھ دوستی ستاروں کے ساتھ اور ان کی انٹرپریٹیشن کو کرنا جو ہے. آپ کے مطابق یہ علم جو آپ کرتی ہیں یہ بہت پرتپش ہے اور اس کے اثرات بھی بہت جو ہے وہ گرماہٹ والے ہیں, تو آج کل کے حالات میں مشکل نہیں ہوتا ہے؟ نہیں, وہ میں اس کو گرم اس طرح نہیں کہتی. دیکھیں جیسے جب آپ بہت زیادہ ہماری, کیونکہ ہم عربی میں عبادت کرتے ہیں, ہماری لینگویج میں ہماری عبادتیں نہیں ہیں. میں نے اعتکاف جیسی کڑی منازل بھی کی ہیں, تو میں جب بہت زیادہ عبادت بھی کرتی ہوں تو وہ بھی میرے اسٹمک کے اندر گرمی کر دیتی ہے, حدت پیدا کر دیتی ہے. تو یہ کام جب آپ بہت زیادہ بولتے ہو, اچھا بولنا بھی آپ نے یہ ہے کہ کہیں پہ بھی زبان کا اور دماغ کا کنیکشن نہیں آؤٹ ہونا چاہیے, ورنہ خدا نہ خواستہ اللہ پاک کوئی غلط بات منہ سے نکل جائے یا کوئی غلط چیز منہ سے نکل جائے تو پھر آپ کی پکڑ بھی اسی طرح ہو سکتی ہے. تو میں اس کو کہتی ہوں کہ میرے اسٹمک پہ یہ وہ حدت ڈالتا ہے. تو میرے لیے ٹفسٹ کام ہوتا ہے جب میں یوٹیوب کا کانٹینٹ میں نے لوگوں کو دینا ہوتا ہے, ایکسٹمپور بولنا ہوتا ہے, میرے سامنے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا, صرف سٹارز کے نام لکھے ہوئے اور مجھے ہر ستارے کے بارے میں بتانا کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. تو ایک اتنا 2.5 hours بول کے جو ہے وہ یقین کریں کہ اینڈ پہ زبان بھی موٹی ہو جاتی ہے. تو میں ایک پورا دیسی طریقے کا لسی کا جگ پیتی ہوں. ابھی بھی شاید آپ لوگوں کو انٹرویو دینے سے پہلے میں نے بنا کے رکھی بھی تھی, کیونکہ میں نے جس دن میرے پہ وہ ڈاکیومنٹری بننی تھی اس دن میں نے نہیں بنائی, اور آپ یقین کریں میں رات کو بیمار ہو گئی کیونکہ گلا میرا پک گیا بول کے جو ہے. ان لوگوں نے تو ایسے بقیے ادھیڑے کہ آج تک کبھی پاکستانیوں نے ایسا انٹرویو نہیں کیا تھا. ہم نے یہ سنا ہے کہ ہاتھوں کی لکیریں جو ہے وہ بولتی ہیں اور عمر کے ساتھ ساتھ یہ بدلتی بھی رہتی ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں, ایک ہاتھ کا فنگر پرنٹ دوسرے ہاتھ کے ساتھ نہیں ملتا, تو اس میں کوئی سائنس تو ہے, حکمت تو ہے, نظر آتی ہے کہ اگر ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتا تو اللہ نے کچھ تو اس میں لکھا ہے. اور بدلتی یہ کس طرح ہے کہ جب ہمارے رویے, ہماری سوچیں عمر کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں. بعض لوگ بہت ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, وہ ایک نیگیٹیوٹی سے نکل کے پازیٹیو ہو جاتے ہیں, آپٹیمسٹک ہو جاتے ہیں, تو ان کا ہاتھ سارا وہ شو کر رہا ہوتا ہے. تو ہاتھ کی لکیریں اس سینس میں بدلتی ہیں جب آپ کے رویے بدلتے ہیں. تو یہ میں بالکل اس بات پہ بلیو کرتی ہوں, لیکن کیونکہ میری ایکسپرٹیز ذائچہ ہے, آپ کا برتھ چارٹ جو ہے تو وہ اس طرح بدلتا ہے سر کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے, یوں کلاک وائز آسمانی کونسل کا سرکل چل رہا ہوتا ہے, اور وہ جہاں جہاں انسان کے جس ہاؤس کے اندر ستاروں کا تو اپنا سفر جاری و ساری ہے نا, جس پہ میں ملک کی بھی پیش گوئیاں کرتی ہوں, سیاست دانوں کی بھی کرتی ہوں. تو جو میری جو گرپ ہے یا میری جو جتنے بھی علوم میں نے حاصل کیے, جو اوتھینٹسٹی میں سمجھتی ہوں نا, وہ اس کو سمجھتی ہوں اسٹار کی ریڈنگ کو جو ہے وہ کلوز ہو جاتی ہے لائف کے. آپ کو ڈے ٹو ڈے کا ایک روڈ میپ بھی مل جاتا ہے کہ آج کے دن میں ہمیں کیسے بچ کے نکلنا ہے, کیسے. باقی انہونی سے بچا نہیں جا سکتا, کچھ چیزیں تقدیر کی اٹل ہوتی ہیں, کچھ آپ اپنی تدبیر کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. جیسے محکمہ موسمیات نے کہہ دیا جی بارش ہونے والی ہے, تو آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے چھتری رکھو گے, اپنے کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی کو احتیاط کرو گے جو ہے. تو وہ ایک انسان کو اللہ نے تدبیر کا اختیار دیا ہے. ہاں, تقدیر کی کچھ چیزیں اٹل ہیں. سپوزنگلی
آپ نے سوچا آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے, آپ اتنی تدبیر کر سکتے ہو کہ اگر موسم خراب ہے تو آپ جہاز نہیں لوگے, آپ وایا روڈ جانا پسند کرو گے, لیکن وہ جہاز یا گاڑی اسلام آباد پہنچے گا یا نہیں وہ اٹل تقدیر ہے. تو کچھ چیزوں کو نہیں بدلا جا سکتا, کچھ کو جو ہے تدبیر سے, دعا سے, صدقات سے بدلا جا سکتا ہے. تھوڑی سی پالیٹکس کے اوپر اگر میں بات کروں تو عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے پریڈکشن کی تھی کہ عمران خان صاحب اگر صدر بن جائیں تو پھر جو ہے مطلب وہ اتنی کروشل کنڈیشن کے اندر نہ آتے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ یہ میں نے انہیں ذاتی طور پہ بھی مشورہ دیا تھا, اور میں یہ کہتی تھی کہ ایک ہیرو کا جب فال ہوگا تو میرا بھی دل دکھے گا. اس کی ایک سالڈ ریزن ہے. پاکستان کا جب ہم ذائچہ ریڈ کرتے ہیں تو جو وزیر اعظم کا جو منصب ہے نا وہ کنٹروورشل ہے, اور جو ہے آپ دیکھیے کون سے وزیر اعظم نے مدت پوری کی آج تک, آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے. صدر 21 توپوں کی سلامی لے کے رخصت ہوتے ہیں, اور جو وزیر اعظم ہے وہ 1 سال 2 سال 3 سال یا دنیا سے اٹھا دیے جاتے ہیں یا کرسی سے اٹھا دیے جاتے ہیں, یا نااہل ثابت ہو جاتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں. تو میں تو انہیں یہ مشورہ دیتی تھی, لیکن جو ہے اوبویسلی وہ obsessed تھے وزیر اعظم کی شیروانی سے, اور وہ انہوں نے تجربہ اپنے پہ کیا. اور کیونکہ وہ الیکشن سر 2 گرہنوں کے درمیان ہوا تھا, تو تب بھی میری پریڈکشن تھی کہ یہ الیکشن کنٹروورشل رہے گا اور یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی. سن ایکلپس اور لیونر ایکلپس کے درمیان میں 18 جولائی کا الیکشن تھا, وہ والا 18 جولائی تھی آئی تھنک سو. اور میں خود بھی کیونکہ ٹرانسمیشنز میں ہوتی تھی, پروڈکشنز دے رہی ہوتی تھی, تو میں انہیں ہمیشہ کہتی تھی کنگ میکر بنیے, کنگ نہ بنیے, جو ہے نا وہ بہت آگے ان کے لیے زندگی ٹف ہو جائے گی. آئینی اختیارات کی جو ہے ان کی کیلکولیشن کیسے کرتی ہیں؟ فار ایگزامپل جیسے آپ ستاروں کے بارے میں بتا رہی ہیں, تو ستارے کیسے یہ جان لیتے ہیں کہ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مختلف ممالک کے اندر مختلف آئین و قانون جو ہے وہ رائج کیے جاتے ہیں. دیکھیں ہر ملک میں جیسے انڈیا حالانکہ ایک ہی دن کے ڈفرینس سے پیدا ہوا نا, لیکن ان کے سٹارز کی پوزیشن بالکل بدل جاتی ہے. اور جیسے ہم آئین کو پڑھیں گے تو ہم جوپیٹر کی موومنٹ سے پڑھتے ہیں, ہم اگر فوج کا رول پڑھیں گے تو ہم مارس کی جیسے میں نے آپ لوگوں کو یاد شاید ہو 2023 جب شروع ہوا تھا تو میں نے کہا تھا یہ فوج کا سال ہے, اور اس کا کہنے کا میرا یہی مطلب تھا کہ جو ہے کیونکہ مارس جو ہے وہ پاورفل ہو گیا تھا 2023 میں, اور اسی میں جب 9 مئی کا واقعہ بھی آتا ہے تو پھر آپ لوگوں کے سامنے سارا نقشہ آتا ہے کہ فوجی اپنے جو ہے وہ اس پہ کتنا ان کا ایگریشن آیا. اور یہ ساری پریڈکشنز میری تھی کہ 20 مئی تک ملک میں کچھ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے فوج کی پھرکی گھوم بھی سکتی ہے. تو یہ میری تب کی پریڈکشنز کے اندر ہے. تو وہ اس طرح ہر ستارہ اپنی ایک لینگویج دے رہا ہوتا ہے. میں نے جو پاکستان کے لیے بنانا ہوتا ہے وہ میں پاکستان کے ذائچے کے اندر سٹارز کی پوزیشن کو دیکھ کے چل رہی ہوتی ہوں, جو جس طرح بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ اس کی دلیل مانگتے جاؤ گے پریڈکشن کی تو میں آپ کو بالکل دے سکتی ہوں, اور جب میں دلیل دے سکتی ہوں تو اس کا مطلب ہے میں علم کی بات کر رہی ہوں. غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. فوج کی اگر میں بات کروں تو جس طرح سے ابھی آپ فوج کی بات کر رہی ہیں, کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں ان کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں اور ان کا کیا مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اچھا, یہاں پہ ایک بات میں جسے شیئر کروں کہ جب مجھے نا ایک زمانے میں مجھے 6 لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ دی گئی کہ یہ 6 جرنیل ہیں اور ان کے اوپر آپ کام کریں, جو ہے نا کہ آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں. نام میرے پاس جو ہے وہ سب کے لکھے ہوئے تھے. تو جب جنرل فیض صاحب کا ستارہ میں نے پڑھا, یہ میں بات کر رہی ہوں 2022 کے فیبروری کی, تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جنرل فیض صاحب کے ستارے تو انہیں OSD کر چکے ہیں, یہ تو اپنے ٹف ٹائم کے اندر جا رہے ہیں, اور یہی ستارے جو ہے 2022 کی اس ڈیٹ کے بعد سے خان صاحب کو بھی اب OSD کریں گے, اب خان صاحب کو بھی مشکل میں ڈالیں گے.
تو جو ہے لیکن میں نے یہ بھی اس میں کہا تھا کہ جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی بھی ڈیٹ آف برتھ تھی، تو میں نے کہا جی ان کو اللہ کرے قسمت موقع دے، کیونکہ جو ہے یہ ان کے لیے یہ ہوگا کہ ان کے لیے ایک اچھا چانس بن سکتا ہے، ان کے لیے ایک اچھے ستاروں کی روشنی، کیونکہ یہ ان کا ستارہ ایک پیٹریوٹک زون میں نظر آتا ہے، جوپیٹر 9th ہاؤس میں لے کے پیدا ہوئے ہیں وہ، تو 6 میں سے میں نے 2 پہ ٹک لگایا تھا، اور بعد میں جب مجھے پتا چلا کہ یہ وہی 2 انسان، کیونکہ مجھے بالکل نہیں پتا تھا، میرے پاس صرف نام تھے اور ان کی تاریخ پیدائش تھی بس جو ہے۔ تو جنرل فیض صاحب کا ستارہ مشکل میں بالکل ہے، مطلب اتنی آسانی سے بچت نہیں ہے۔ پامسٹری کا جو علم ہے وہ کس حد تک ایکوریٹ ہوتا ہے اور کس حد تک وہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے، اس کے کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں تو کبھی بھی نہیں کہا، آلدو کہ میرا خیال ہے کہ 99% کا ریکارڈ بنا ہے اللہ تعالیٰ کی فضل سے، اللہ کی مہربانی سے، میں پھر بھی ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں 2009 سے کہ 70 to 75% یہ اندازوں کا علم ہے، یہ جو ہے ایک اندازے ہیں اور گائیڈ لائن ہے، ایک روڈ میپ ہے، اللہ نے کیسے نوازنا ہے، کیسے دینا ہے، وہ سب غیب کا علم ہے، کیا ہوگا۔ ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے نیک لوگوں میں سے ہیں جن کے پاس روحانیت ہے، میں یہ نہیں کہتی ہوں، میں تو یہ کہتی ہوں کہ اللہ پاک نے اوپر سے خود تو نہیں انسانوں کو بتانے آنا ہوتا، کئی بار لوگ اتنا گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں تکلیفوں سے کہ ان کو ایک رہنمائی، ایک روشنی چاہیے ہوتی ہے، تو اس میں یہ کہ ہم لوگ صرف یہ کہ اپنے اپنے علم کی روشنی میں ان کی مدد ہی کر سکتے ہیں کہ بند گلی کے آگے بھی رب نے راستہ نکالنا ہے، یا اس رات کی صبح اس تاریخ سے ہو جائے گی، تو وہ ایک لوگوں کا ٹوٹا ہوا مورال جو ہے وہ بچ جاتا ہے، تو ایک گائیڈ لائن ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ مطلب ہم سے کمپلیٹ اوتھینٹک کہہ سکتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا یہ بات۔ موجودہ اگر میں PDM-2 کی بات کروں تو وہ آپ کو کتنا عرصہ چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ اچھا نہیں، اس میں بھی آپ تبدیلیاں، چہرے تبدیل ہو سکتے ہیں، میں نے کہا نا وزیر اعظم تو جو بن گیا وہ بیچارہ بس وہ ایک کٹ پتلی ہے، مطلب جو ہے اس ملک میں، مطلب اب پاکستان کے ذائقے میں مجھے تو دل چاہتا ہے کہ صدارتی نظام آ جائے یہاں پہ، کیونکہ صدر ہی پاورفل ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر جو ہے نا۔ تو وزیر اعظم کا منصب کیونکہ دیکھیں اتنا سیف سیکیور نہیں ہے، تو شہباز شریف صاحب میں کہوں گی کہ ہر وقت خطرے کی زد میں تو ہیں کہ چہرہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے، کوئی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ کوئی ایک دم الیکشن سے تبدیلی آئے گی، وہ ابھی ایک دم سے نظر نہیں آتا۔ کیا عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب کے پولیٹیکل ستارے بہت سٹرونگ ہیں، آپ یقین جانیے کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ملک میں 3 سے 4 لوگ جن پولیٹیشنز کو میں نے پڑھا ہے ان میں عمران خان صاحب کا ستارہ، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ستارہ، اور شہباز شریف صاحب کا ستارہ، اور شیخ رشید احمد صاحب کا ستارہ، اور آپ دیکھیں یہ کسی بھی دور میں سیاست سے آؤٹ نہیں ہوتے، مطلب ان کو استعمال کروا ہی لیا جاتا ہے، چکر چکا مطلب ایک نئی شکل میں وہ پھر سے سامنے آ جاتے، تو ان کے سیاسی ستارے بہت اسٹرانگ ہیں، اس امکان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر آپ کہیں کہ فوری کوئی پاور آ جائے گی انقلاب کے تھرو، وہ ایسا کوئی معجزہ مجھے ہوتا ہوا ابھی ماضی قریب میں نظر نہیں آ رہا، سوری فیوچر قریب میں نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے حساب کتاب کے مطابق عمران خان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کو پولیٹکس راس ہے لیکن شادی راس نہیں ہے۔ 1 جون 2024 کی جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تاریخ دی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی اب گزر چکی ہوئی ہے۔ کیا سمجھتی ہیں کہ آگے آنے والے ٹائم کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شادی جو ہے وہ آپ کو کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اب یہ بھی میں نے کہا تھا کہ ایک وقت ہوتا ہے، جیسے دیکھیں خان صاحب نے جب ریحام صاحبہ سے شادی کی تھی تو تب بھی اللہ پاک نے اس طرح عزت رکھی تھی کہ میں نے طلاق کی ڈیٹ پریڈکٹ کر دی تھی کہ یہ 26 اکتوبر سے آگے یہ شادی نہیں جائے گی، کیونکہ وہ وقت ٹھیک نہیں تھا ان کا۔ جب بشرا بی بی سے کی تو میں نے کہا بشرا بی بی کے مزاج کی وجہ سے یہ شادی چل جائے گی۔ ابھی بھی خان صاحب اور بشرا بی بی کی جو شادی ہے اگر 20 مارچ 2025 گزار جاتی ہے سیفلی تو یہ سیف زون میں جاتا ہے یہ ایز کپل جو ہیں، کیونکہ ابھی بھی خان صاحب کا میرج ہاؤس جو ہے وہ پھر سے کرائسس کے اندر ہے۔
تو جو ہے یہ جیسے وسیم اکرم صاحب ہیں، ان کو دیکھیں شادی کی لک اتنی سپورٹ کرتی ہے، ان کا جو جیون ساتھی آتا ہے انہیں کہاں سے کہاں اٹھا کے پہنچا دیتا ہے، تو ان کی قسمت اتنی ہی اچھی ہے خان صاحب بیچاروں بالکل کی. اور ایسے. بلاول صاحب اب اگر شادی کرتے ہیں، مطلب یہ جو ٹائم شروع ہو گیا ہے اور یہ اگلے مئی تک لاسٹ کر رہا ہے، اگر اب یہ شادی کرتے ہیں تو اب امکان ہے کہ وہ چل جائے گی. لیکن پھر بھی ان کا میرج ہاؤس کوئی خان صاحب جیسا ہی ہے، بہت آئیڈیل سچویشن نہیں ہے اس کی. آپ جس طرح سے بھی کہہ رہی ہیں عمران خان صاحب کا سیاسی ستارہ جو ہے وہ کافی زیادہ طاقتور ہے، تو کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے خان صاحب کے اوپر کافی زیادہ کیسز بنے ہوئے ہیں، تو کیا آئندہ آنے والے مستقبل کے اندر وہ کیسز آپ کو ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور خان صاحب جیل سے کب باہر آ رہے ہیں؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کے لیے بھی میری پریڈکشن تھی کہ 10 جنوری 2024 کے آس پاس ان کو مقدمات میں کلین چٹ مل جائے گی. ٹھیک ہے، کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب کچھ ہو سکتا ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی سب کچھ پاسبل ہے، تو اس کی آپ ٹینشن نہ لیں. تو جب یہاں پہ کسی کو کلین چٹ اللہ نے دینی ہوتی ہے تو اس کو دودھ میں سے مکھی کی طرح جو ہے وہ نکال لیا جاتا ہے، تو آپ اس کی ٹینشن بالکل نہ لیں. جب اللہ پاک خان صاحب کے ستارے ابھی تو تکلیف میں، دیکھیں اس سال میں نے کہا تھا کہ 1 مہینہ ہے جو ان کو جو ہے اس میں وہ سپورٹ کر رہا ہے ان کی ڈیل بن جائے، اور اس کے بعد اللہ کرے کہ اس تک میری بات مان لیں، ورنہ پھر ستارے کی لینگویج یہ کہتی ہے کہ مارچ 2025 تک ذرا چیزیں لنگر آن کر سکتی ہیں. تو وہ جو ہے وہ ان کی وہاں تک ایک پرابلم ہے، لیکن ان کا دوبارہ پاور میں آنا اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. بٹ نیئر فیوچر میں اتنی جیسے میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے پیپلز پارٹی جب الیکشن ہاری تھی 10 سال پیچھے، تو میں ٹی وی پہ تب بھی ظاہر ہے ہمیں پوچھا ہی جاتا ہے، تو میں نے تب بھی کہا تھا ان کے لیے کہ اب پیپلز پارٹی کو کم بیک کرنے میں 10 سال لگیں گے. اور آپ یقین کیجیے ان کے ایک منسٹر کی کال آئی جس دن انہوں نے زرداری صاحب نے ایز پریزیڈنٹ اوتھ لیا کہ سامیہ جی آج پورے 10 سال کے بعد صدر زرداری جو ہے نا وہ اوتھ لے رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے سال گن کے بتائے، میں تو اپنی کہہ کے بات سچی باتیں بھول بھی جاتی ہوں، تو یہ مجھے انہوں نے یاد کرایا. اچھا، مریم نواز صاحبہ کی اگر میں بات کروں جو ہماری اس وقت چیف منسٹر بھی ہیں، 2025 کے اندر کیا وہ زیادہ مضبوط ہو جائیں گی؟ کیا وہ اقتدار کا حصہ رہیں گی؟ یس سر، آپ نے لگتا ہے پریڈکشن میری سوچی ہوئی ہے، سنی ہوئی، کیونکہ میں نے کہا تھا 24 میں اگر وہ چیلنجز پورے کر لیتی ہیں تو 25 ان کو مزید سالڈ کر دے گا، اور کوئی اس کو امکان کو ہم رد نہیں کر سکتے کہ وزیر اعظم کا منصب ہی چچا جان کو ان کو گدی مل جائے. چچا جان مطلب میں اس کو امکان کہہ رہی ہوں، پلیز اس کو سیریس نہ لیجیے گا، لیکن ان کا ستارہ اسٹرانگ ہو جائے گا 2025 سے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، کیا ان کو ایکسٹینشن ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ آپ کو حساب کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں ایک تو میں یہ مجھے سچی بات ہے اس کا تو یوں پتہ نہیں ہے، لیکن میری وش بھی ہوگی، میری دعا بھی ہوگی، کیونکہ پاکستان کی تقدیر نے اب بدلنا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ پاکستان تھوڑا سا کہیں اس کو اسٹیبلٹی کا موڈ مل جائے، کہیں 2025 میں ہماری چیزوں کو پھر سے انتشار میں نہ ڈال دیا جائے، کیونکہ پاکستان کی تقدیر نے اب بدلنا ہے. اور نومبر سے اس کی بسم اللہ ہو جاتی ہے، نومبر 2024 سے. تو اللہ کرے کہ جو ہے یہ ایک چانس قدرت اگر دے رہی ہے، مجھے یہ نہیں پتا وہ کب تک ان کی ایکسٹینشن ہے، مجھے ایسی باتوں کو سچی باتوں کو علم نہیں ہوتا. تو جو ہے لیکن اگر یہ تو ہمیں نہیں پتا اللہ صحرا کس کے سر باندھے گا تقدیر بدلے جانے کا. وہ شہباز شریف بھی ہو سکتے ہیں، وہ عاصم منیر صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ عمران خان صاحب بھی انقلاب لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کا نا ان کو پاس اللہ نے بہت پیارے چانسز دیے، جو ہے نا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ان کے لیے مجھے واقعی دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ان میں بہت پوٹینشل تھا اس ملک کی تقدیر بدلنے کا. کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن ملتی نظر آ رہی ہے؟ کوئی توسیع ہو سکتی ہے ان کی؟ کیونکہ ستمبر کے اندر تو انہوں نے ویسے ہی ریٹائر ہو جانا ہے. دیکھیں 4 نومبر تک ملک میں کیوس کسی کیفیت تو ہے، کیوس، ٹھیک ہے، اور جوڈیشری والا ستارہ بھی الٹا چل رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی اس طرح کے کنٹروورشل ڈیسیجنس ہو سکتے ہیں، ورنہ ملک میں کیوس کسی کیفیت تو ہے.
4 نومبر کا ایک تھوڑا سا پلس رات ہم نے پار کرنا ہی کرنا ہے. اور خدا نہ کرے دیکھیں یہ وہ ہے جس میں پھر فوج ایک اگریسو ہونے والی سائڈ پہ جا سکتی ہے. یعنی اگر 9 مئی والا کوئی ایسا ایپیسوڈ ریپیٹ ہوا تو خدا نہ خواستہ ہم پھر ویسی سچویشن سے نہ گزریں، کیونکہ ایگزیکٹلی وہی سچویشن پھر بننے جا رہی ہے. یہ ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے 5 سپٹمبر سے ٹل دی 4 نومبر، اور 4 نومبر کے بعد پھر ملک کا کیوس جو ہے وہ تھمنا شروع ہوتا ہے اور چیزیں پٹری پہ آتی ہیں. کچھ ایسا تو نہیں لگ رہا جس طرح سے سری لنکا اور بنگلہ دیش کے حالات جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہوئے، اور ویسے ہی اب پاکستان کے اندر بھی کچھ ستارے جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہوں کہ پاکستان کے حالات بھی اب کافی زیادہ خراب ہونے کے لیے جا رہے ہیں. ایک خوف ہے، کیونکہ دیکھیں آسمان پہ اس وقت بہت سارے ستارے ریٹروگیشن کے اندر ہیں. آسمان پہ اس وقت نقشہ اچھا نہیں بنا ہوا. صحیح. اور 5 اگست 2024 سے اس کا بگننگ ہو چکی ہوئی ہے کہ جو ہے آپ نے اگست میں بھی ملک میں ڈفرینٹ کیوس کی صورتحال دیکھی، ایک بے چینی ہے، لوگوں کو کچھ بھی کہیں سٹیبل نہیں لگ رہا. بس یہ آخری جو ہے نا یہ ہمیں گزارنا ہے سپٹمبر اور اکتوبر. اگر ہم سیفلی گزر گئے، حکومت جو وقتی ہے اس کو پورے اکتوبر میں بہت خطرہ ہے، اور اگر یہ 23 اکتوبر سروائیو کر جاتی ہے اور 4 نومبر سے پھر فوج کے معاملات بھی اپنی جگہ پہ سیٹل ہو جاتے ہیں، ٹل دین ہو سکتا ہے حکومت وقت کے لیے، فوج کے لیے ٹاسک یا چیلنجز ان کو درپیش ہوں. کیا بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب ان کی فوج کے ساتھ کوئی صلح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسی ٹینیور میں؟ مجھے تو اس کو یوں نہیں پڑھنا آئے گا، میں تو صرف مارچ سے ہی پڑھ سکتی ہوں. خان صاحب کا جو ایک وقت ہے وہ ٹل جائے گا، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم باقی ہے. مجھے جو اگر وہ اب تک نہیں اس میں سے ڈائلاگ کا موقع انہیں ڈیسٹنی نے دیا ہوگا، جو کہ خبریں بھی ہم تک پہنچی، میں نے تو یہ جنوری میں پریڈکٹ کیا تھا کہ وہ مئی کا مہینہ ہوگا یا جون کا مہینہ، مجھے اب یاد نہیں آ رہی اپنی پیش گوئی. میں نے کہا اگر وہ نہ خان صاحب نے اویل کی تو پھر آگے چیزیں لنگر آن کر سکتی ہیں. اچھا، اگر میں ہندوستان کی بات کروں تو نریندر مودی صاحب کا کبھی ذائچہ بنایا ہے اور کبھی ان کا مستقبل دیکھا ہے، کیسا ہے؟ یہ کبھی کسی نے ویسے نہیں مجھے کہا، مجھے ویسے پڑھنا چاہیے ان کو. مجھے کبھی میرا خیال ہے ان کی تو ڈیٹ آف برتھ کہیں یہ آپ نے آئیڈیا پہلے دیا ہوتا تو میں نے آج ہوم ورک کر کے رکھا ہوتا. ہاں، کیا مستقبل ہے ہماری کرکٹ ٹیم کا؟ پچھلے دنوں میں انہوں نے کافی زیادہ مایوس کیا ہے پاکستان کو. دیکھیں بابر اعظم صاحب کے کم بیک کی تو میں نے پریڈکشن دی تھی، اور یہ بھی آپ یقین جانیے میں کیونکہ سال کے شروع میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا 1.5 سال ابھی کرکٹ پہ محنت کرنی پڑے گی، پھر کرکٹ کم بیک کرے گی. اس وقت میرے پاس ایگزیکٹ ڈیٹ دینے کے لیے نہیں تھی، آج ہے میرے پاس وہ ایگزیکٹ ڈیٹ. کیا ہے وہ؟ یہ ہے 15 مئی 2025. اس کے بعد آپ کی کرکٹ وہ کارنامے کر سکتی ہے جو 1992 میں ہوئے تھے انشاءاللہ. اس پاور میں اس میں واپس اس جگہ پہ اپنی پوزیشن پہ سٹرونگ ہو سکتی ہے اگر کوئی پرخلوص ہو کے اس پہ محنت کرے. کرکٹ میچز کے دوران ہم نے یہ دیکھا پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر پومسٹ جو ہے 3 پومسٹ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ بیٹھ کے پیشین گوئی کرتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ ہی وہ غلط ہوتی تھی پیشین گوئی جتنی بھی وہ کی جاتی تھی. لیکن مجال ہے کسی پومسٹ کی جانب سے استعفیٰ دیا گیا. اچھا دیکھیں، ایک تو مجھے اتنا ڈھونڈا جاتا ہے اور میں کیا کرتی ہوں، سارا میڈیا جانتا ہے، کیونکہ یہ سچی بات ہے میچ پہ تکے ہی ہو سکتے ہیں، یہ اسیسمنٹس نہیں دی جا سکتی ہیں. تو وہ مجھے نہیں پتا آتا، وہ صرف ٹی وی پہ آنے کا اتنا شوق نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا کیریئر ہی انسان داؤ پہ لگا دے. مجھے یقین جانیے اتنی آفرز ہوتی ہیں، پیسے بھی آفر کیے جاتے ہیں بولنے کے لیے. میں معذرت کر لیتی ہوں کیونکہ یہ قوم ہماری، میں کسی کی طلاق کرا دوں جیسے ریحام صاحبہ کی ہو گئی تھی، مجھے معافی دونوں نے دے دی، خان صاحب نے بھی، ریحام صاحبہ نے بھی اور عوام نے بھی، اور جو ہے طلاق کی پیش گوئی معاف کر دیں گے، حکومت کسی کی گرا دو، کیونکہ یہ سوال ابھی حکومت اوتھ لے رہی ہوتی ہے اور یہ سوال شروع ہو جاتا ہے جائے گی کدوں. اچھا حکومت گرا دو، وہ بھی منظور ہے کہ اللہ نے وہ بھی میری پیش گوئیاں پوری کی، بہت پیش گوئیاں حکومت گرنے کی پوری ہوئی ہیں، اور جو ہے اس کے بعد اس مجھے معافی مل جائے گی. اس کی جو میچ کی پریڈکشن ہے
وہ مجھے معافی نہیں کوئی دے گا. تو میں تو معذرت کر لیتی ہوں. دیکھیں نا آپ کا بھی اینگر کہ آج آپ کہہ رہے ہو کہ جو ہے انہیں ریٹائر ہو جانا چاہیے, تو اسی وجہ سے جو ہے نا میں کرکٹ کے اوپر نہیں بولنا چاہتی ہوتی, تو میں تو غائب ہو جاتی ہوں. ماشاءاللہ سے بچپن سے ہی کیمسٹری کا کام آپ کر رہی ہیں اور اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہو گیا ہے. اپنی فیلڈ کے اندر کس کو اتنا زیادہ سینئر سمجھتی ہیں جس سے سیکھنے کو بھی کافی کچھ ملا ہو؟ اچھا ویسے ایک بات بتاؤں, میں آپ سے یہ اللہ معافی دے تکبر میں اللہ پاک نے اس جملے کو لے لیں, میں نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا. مجھ پہ بہت تنقید بھی ہوئی ہے, مجھ پہ بہت یہ بھی کہا گیا کہ یہ تو سفارشوں سے ٹیلی ویژن پہ آتی ہے, حالانکہ جتنے ٹیلی ویژن پہ میں رہتی ہوں وزیر اعظم کی سفارش سے بھی اتنے ٹیلی ویژنس پہ آپ نہیں جا سکتے. تو جو ہے آپ دیکھیں, آپ سفارش سے انٹر ضرور ہو سکتے ہیں لیکن آپ سروائیو نہیں کر سکتے. سامیہ یہ بتائیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کا ستارہ اس وقت آپ کو کیا کہتا ہے؟ کیونکہ حالیہ دنوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کافی زیادہ جو ہے انہوں نے سینگ پھنسائے ہوئے تھے, اور کیا انہیں کہیں گی کون سا انہیں پتھر جو ہے وہ سوٹیبل ہوگا؟ اچھا, مولانا فضل الرحمان کیونکہ جو ہے ویسے تو ان کو فیروزہ بہت سوٹ کرتا ہے. فیروزہ حضرت علی علیہ السلام بڑے شوق سے پہنا کرتے تھے, تو فیروزہ پہن لیں اگر پہننا چاہتے ہیں. لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ یہ سینگ پھنسوائے جاتے ہیں, یا مجھے تو ایسے ہی کچھ لگتا ہے. میں نے کہا نا ان کا سیاسی ستارہ دیکھیے کتنا اسٹرانگ ہے. ہر دور میں یہ ترپ کا پتہ ہے, یہ ٹرمپ کارڈ ہے, یہ ہر دور میں. سٹونز, پتھر, یہ کس حد تک انسان کی قسمت, تقدیر یا اس کی کنڈلی کے اوپر یہ افیکٹ کر سکتا ہے جس سے اس کی قسمت جو ہے, تقدیر اس کی بدل سکتی ہو؟ اچھا, یہ آپ نے بڑا پیارا سوال کیا, کیونکہ لوگ نا ہمارے یہاں فوراً کسی چیز کو شرک میں لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ سب سے بڑی زیادتی ہم اپنے ساتھ یہ ابھی بنائی ہوئی ہے ہم لوگوں نے. میری انگلی میں بھی اس وقت یہ سٹونز ہیں, اور یہ اللہ پاک نے جب سورۃ رحمان کا ترجمہ آپ سنیے تو اس میں کہتے ہیں کہ اور ہم نے تمہارے لیے یاقوت اور مرجان پیدا کیے اور تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سٹون نصیب کو نہیں بدلتا, سٹون آپ کے برین کو ہیل کرتا ہے. تو اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ سیدھے ہاتھ میں پہنے, کیونکہ جو سیدھے ہاتھ کی جو وینز ہیں وہ دماغ کو جاتی ہیں اور وہ سولر انرجی لیتی ہیں, جس پہ اللہ نہ کرے واقعی اگر پتہ چل گیا کہ یہ سولر انرجی سے چارج ہوتے ہیں, اور یہ سولر انرجی لے کے یہ آپ کے برین کو انرجی پہنچاتے ہیں, اور آپ کا برین کسی بھی قسم کی صورتحال میں پینک نہیں کرتا. تو جب دماغ پینک نہیں کرتا, بر وقت صحیح ڈیسیژن لے لیتا ہے, تو چیزیں جو ہیں بہت سارے نقصانات سے ہم بچ جاتے ہیں. تو جو ہے یہ صرف برین کو بچاتا ہے, نصیب کو نہیں بدل سکتا. نصیب کو صرف آپ کی دعا یا آپ کا صدقہ جس کو رد بلا کہا گیا ہے, یا آپ کے کمائے ہوئے دنیا کے اعمال, یہی چیزیں جو آپ کے نصیب کو آسان, سکھی اور جو ہے نا آپ کو بنا سکتے ہیں. ادروائز جو ہے کوئی چیز نصیب کو نہیں بدل سکتی. آپ کے بارے میں کچھ خبریں جو ہے وہ ہمارے تک پہنچی ہیں, اور میں فرنٹ فٹ سے آپ کو بتا دوں کہ آپ نے پتھروں کے ذریعے یا کاٹ کر جس طرح سے بھی ہے آپ نے اپنی قسمت کی اور پاگل ہونے کی جو ہے وہ آپ نے لائن جو ہے اس کو کاٹ ڈالا. اس کی کیا ریزن تھی؟ اللہ معافی دے, یہ تو بالکل افواہ ہے, یہ تو بالکل افواہ ہے. مجھے تو یہ کرنے بھی نہیں آتی ایسی چیزیں. میں نے تو رب نے جس طرح مجھے کان پکڑ کے مجھے چلاتے گئے, میں تو چلتی چلی گئی, اور بس محنت سے اپنا کام کیا, ایمانداری سے اپنا کام کیا, اور میں نے کبھی اپنے کام میں جھوٹ نہیں بولا. بلکہ میں تو اپنی قوم کو یہ میسج دیتی ہوں, آپ ایک پاکستان سے جھوٹ مائنس ہو جائے نا, جیسے جاپنیز ہیں, یقین جانیے کہ اس سے بہتر قوم اور کوئی نہیں بنے گی جو ہے. لیکن جھوٹ ہماری جڑوں کے اندر بیٹھ چکا ہے, اور کہتے ہیں رزق کو کھا جاتا ہے جھوٹ جو ہے. تو جو ہے یہ پلیز جو ہے یہ میرے بالکل ایسا, یہ تو شرک کے زمرے میں چیز چلی جائے گی. میں 2009 میں جب پہلا انٹرویو میں نے دیا تھا نا, میں نے تب یہ بات کی تھی کہ جو ہے میں آپ کے نصیب کو بدل نہیں سکتی, میں آپ کو آپ کی قسمت سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں. میں تو اپنے نصیب کو نہیں بدل سکی, میری اپنی شادی شدہ زندگی برباد کہانی ہے, وہ تو اپنی برباد کہانی ہے. سامیہ, شادی کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں,
गुड लुकिंग हैं और जो है काफी ज्यादा लोग कॉल्स भी करते होंगे, कहते होंगे शादी के बारे में, प्रपोज करते होंगे, क्या सोचा है, क्या फैसला किया उनके बारे में? बात सुने, इतनी मार खाई है ना, जब मैं खान साहब को समझा रही हूँ कि सियासत रास है, शादी रास नहीं, बिलावल साहब को समझा रही हूँ, या मैं बाकी लोगों को कहती हूँ भी या तो अगर कॉम्प्रोमाइज करने की हिम्मत है, मैं तो अब रब ने उस काम में डाल दिया, मैं खून के आंसू मजीद नहीं रो सकती किसी आदमी के दिए हुए, तो बेहतर है कि जब अब मैंने फिर रेजोल्यूशन ये किया, नाकाम हुई मेरी मैरिज, बहुत बुरी नाकाम हुई, और जो है उसके बाद जो है फिर ये रेजोल्यूशन किया कि जो काम रोजी दे रहा है और जो काम इज्जत दे रहा है, बस ये मेरा इश्क है। मैं ये कुछ डायलॉग नहीं बोल रही। सेकंड लास्ट मेरा ये क्वेश्चन है, ये बताएं जो आपके पास इस वक्त ये प्रोफेशन है या जिसके अंदर आपने मेहनत की है, इसका जो रुझान है, इसकी क्या फीस आप चार्ज करती हैं? मैं अगर स्पेशल बात करूं फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की, तो क्या डिफरेंट रेट है या एक बाटा रेट रखा हुआ है? वाह 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 वाह, ये तो आप सोचने पे मजबूर कर रही हो, ये मैंने सोचा नहीं था तो ये मैं नया इसको रिव्यू करूंगी। लास्ट में फ्रंट फुट के प्लेटफॉर्म से ये बता दें कि आने वाले टाइम के अंदर कोई ऐसी पेशीन कोई जो आपको नजर आ रही है और जरूरी है, वो बता दें। जैसे मैं अभी कह रही हूँ कि अभी फिर एक पुलसरात का सफर है 4 नवंबर तक, क्या हो सकता है या क्या, जैसे मुझे मई के महीने में 9 मई जब बिल्कुल। हुई, मुझे मई के महीने से डर लग रहा था, मुझे लगता था अगर हम 20 मई गुजार गए तो पाकिस्तान बच जाएगा, और जो है इसी तरह मुझे इन 2 महीनों से है कि खुदा ना करे कोई बस खून का वो ना हो, कोई फसाद ना मुल्क में, पहले कोई खून खराबा ना हो, इसका बहुत, क्योंकि मार्स जब फॉल करता है ब्लड शेड कराता है, यही मार्स फॉल था, तो मैंने कहा था खान साहब का जो कंटेनर है वो सेफ नहीं है, और जो है ये गलत वक्त में लेके निकले हैं, मार्स का फॉल है, और सही। वो सोचे अभी निकला था तो पहला खून जो है वो मैं भूल नहीं सकती आपके चैनल की लड़की को, सदफ को। वो लड़की मुझे इसलिए प्यारी लगती थी, वो अपने काम के साथ, जैसे मैं अपनी लॉयल्टी को डाउट नहीं करती, वो लड़की अपने काम के साथ बहुत लॉयल थी, तो मैं उसको आज आपके थ्रू ट्रिब्यूट देना चाहूँगी कि मैं सदफ को नहीं भूल सकती। वो मुझे जब कॉल करती थी, मैं कहती थी सदफ आपको ना कहना ही बहुत मुश्किल है, पहला खून सोचें सदफ का कंटेनर पे लगता है, क्योंकि ये जो मार्स है ये ब्लड शेड कराता है। मैं आपको इसलिए दलील दे दे के बात कर रही हूँ, मेरे पास ना कोई रूहानियत है, ना कोई मौक्कलीन है, ना कोई जिन्नात है, ना मैं जिन्नात को गोश्त खिलाती हूँ ट्रे भर भर के जो है। थैंक यू सो वेरी मच सामिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी।